بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج بات کریں گے پاکستان میں غریب طبقے پر بوجھ تو پہلے ہی بہت ڈالا جا رہا ہے، لیکن آج کل جو ایشو چل رہا ہے وہ بجلی کے بلوں کی صورت میں ہے۔ کبھی نگران وزیر اعظم نے اجلاس بھی بلایا، اللہ ان کا بھلا کرے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ریلیف دیں گے۔ تو ان کے ریلیف سے پہلے آپ سن لیں، آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ بندر بانٹ آپ نے سنا تو ہوگا، یا اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ لیں بندر کا انصاف۔ آج جو پاکستان کے حالات ہیں نا، وہ آپ اس کہانی سے سمجھیے۔ جناب نگران وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ ہم ریلیف دیں گے۔ جب ان کو پتا چلا نا لوگ سڑکوں پہ آ گئے، احتجاج کرنا شروع ہو گئے ہیں، حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، تو جناب نے فرمایا کہ ہم ریلیف دیں گے۔ کہ دو بلیاں تھیں تو کہیں جنگل میں وہ اکٹھی رہتی تھی، کھاتی پیتی تھیں، ان کا رہن سہن اکٹھا تھا۔ ایک قافلہ آیا، انہوں نے کھانا کھایا تو ایک روٹی بچ گئی، تو انہوں نے وہ ساتھ لے جانے کی بجائے وہ روٹی وہیں ڈال دی۔ دوسرے لفظوں میں آپ پنیر بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ اسے کیسے لکھتے ہیں، کچھ کیسے۔ تو روٹی اب ان کے لیے نئی چیز تھی، دونوں کی چاہت تھی کہ میں اکیلی کھا لوں، وہ دوسری نے کہا میں اکیلی کھا لوں۔ اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اتنی دیر میں بندر صاحب تشریف لائے، فیصلہ کرنے والے۔ اس نے کہا بھی لڑو مت، میں تمہارے درمیان میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اب اس نے کیا کیا، روٹی ترازو میں رکھی۔ اب ایک روٹی میں تھوڑا وزن زیادہ تھا، ایک میں کم تھا۔ اس نے جو زیادہ والی تھی اس میں تھوڑی سی توڑ کے کھا لی، برابر کرنے کے لیے۔ اب جو ہے وہ دوسری زیادہ ہو گئی، اس نے اس میں سے توڑ کے کھا لی۔ کرتے کرتے روٹی ختم ہو گئی، تھوڑی سی رہ گئی۔ اب بلیاں منہ دیکھ رہی ہیں، تو اس نے کہا بھئی یہ تمہارے جھگڑے کا نتیجہ ہے۔ ایسے ہے کہ میں تو اب ترازو اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہوں، تو یہ میری مزدوری ہے۔ اس نے وہ بھی کھائی اور وہ چلتا بنا۔ پاکستان میں بندر بانٹ تو 75 سال سے چل رہی ہے۔ کبھی کوئی آتا ہے کھانے کے لیے، کبھی کوئی آتا ہے انصاف کے نام پہ، کبھی کوئی دین کے نام پہ نافذ کرنے کے نام پہ، کبھی روٹی کپڑا مکان کے نام پہ، کبھی غربت کو ختم کرنے کے نام پہ، کبھی پاکستان کو آزاد کرنے کے نام پہ۔ تو پاکستان نے کیا کچھ نہیں دیکھا، عوام نے کیا کچھ نہیں سہا، کہ وہ پاکستان جو ڈیفالٹ کر رہا تھا ابھی چند دن پہلے، ابھی بھی صورتحال ایسی ہی ہے، اگرچہ ہمیں کوئی بتا نہیں رہا۔ ہر آئے روز بجلی کے بلوں میں اضافہ، آئے روز پٹرول مہنگا، آئے روز چینی مہنگی، کھانے پینے کا سامان مہنگا، ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی، جینا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ جو بجلی کا بل ہے، اس میں ایسے کون سے ٹیکسز ہیں جو ہم دے رہے ہیں حالانکہ ہمیں دینے نہیں چاہیے؟ تو سب سے پہلے آپ ایک مثال کو سمجھیں۔ آپ گھر سے نکلے، گلی کے نکر پہ گئے، وہاں پہ ایک ہوٹل تھا، آپ نے چائے پی، پیسے ادا کیے اور گھر آ گئے۔ 3 مہینے بعد آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ آپ نے دروازہ کھولا، سامنے ہوٹل کا اونر کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے 3 مہینے جو پہلے چائے پی تھی نا، تو اس چائے کا خرچہ اب جو ہے وہ چینی مہنگی ہو گئی ہے، پتی مہنگی ہو گئی ہے جی، دودھ مہنگا ہو گیا ہے، تو وہ ہم نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، وہ اب اس کا ریٹ زیادہ ہو گیا ہے، تو آپ کے بقایا رہتے ہیں اس بل میں سے، حالانکہ وہ بل پہلے آپ دے چکے ہیں۔ آپ کہیں گے بھئی چول انسان، لانتی انسان، بل تو وہ ہے جو میں دے چکا ہوں۔ تو میرے بھائی یہ چل رہا ہے آپ کے بلوں میں، فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے بجلی کے بلوں کی صورت میں، اور یہ ریلیف کے نام پہ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ سرکار جتنے بھی عمرا ہیں، جاگیردار ہیں، وزیر ہیں، جتنے بھی مشیر ہیں، جج ہیں، بیوروکریٹس ہیں، یا جتنے بھی یہ افسران ہوتے ہیں بجلی کے محکموں میں ہیں، بجلی کے افسران ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جو فوج میں ہیں افسران، ان سب کو مفت بجلی کے نام پہ، مفت گھر کے نام پہ، مفت گاڑی کے نام پہ 17 ارب ڈالر دیا جاتا ہے سالانہ۔ وہ پاکستان جو غربت کی سطح سے نیچے جا چکا ہے، وہ پاکستان جس کی عوام خودکشیاں کر رہی ہے بجلی کے بل نہ دے پانے کی صورت میں۔ یہ اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے، اس نے اپنی رپورٹ شائع کی سن 2021 میں، ابھی تو 23 چل رہا ہے اور بھی برے حالات۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ ڈیولپمنٹ اکنامکس، جسے پائڈ بھی کہا جاتا ہے، اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کے جائزے میں آپ دیکھیں نا، عدلیہ کے ایک ہائی کورٹ کے جج کو کیا کچھ ملتا ہے۔ اپنی ملازمت کے دوران مفت گھر ملتا ہے جس کا کرایہ حکومت دیتی ہے، جبکہ بجلی بھی مفت ہے، سرکاری گاڑی بھی ہے، حکومتی کھاتے میں اور بھی بہت سارے خرچے ہیں۔ اگر وہ اپنے گھر میں رہتا ہے تو 65,000 کرایہ بھی دیتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بجلی کے افسران جو ہیں ان کو
بجلی فری دی جاتی ہے، اس کے علاوہ مفت ٹیلی فون، مفت پیٹرول دیا جاتا ہے اور مفت گھر بھی دیا جاتا ہے۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف، کور کمانڈر، فوج کے دیگر اعلیٰ افسران کو بھی گھر، بجلی اور گاڑیوں جیسی آسائشیں دی جاتی ہیں۔ واضح ہے کہ مارچ کے مہینے میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں پاور ڈویژن کو 16 سے لے کے 22 گریڈ کے جو افسران ہیں مفت بجلی کی سہولیات نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا کہ پاکستان جو ایک ایسی کنڈیشن میں ہے کہ ڈیفالٹ کرنے کی صورت میں ہے، وہ پاکستان سالانہ سرکاری عیاشیوں پہ جاگیردار امراء کو مفت جو دیتا ہے وہ 17 ارب ڈالر دیتا ہے۔ کتنے؟ 17 ارب ڈالر، جس کے پاس 1 ارب ڈالر رہ گیا تھا، جس کے پاس 3 ارب ڈالر نہیں تھا، بینک میں رکھنے کے لیے پیسے نہیں تھے، شو کروانے کے لیے پیسے نہیں تھے، وہ پاکستان اس کے وزراء، امراء، جاگیردار، سیاستدان، جرنیل، جج سالانہ 17 ارب ڈالر کی مفت آسائشوں کے نام پہ کھاتے ہیں۔ وہ آپ کے بجلی کے بل میں سے وصول کرتے ہیں، وہ آپ کے ہر روز آئے روز جو ٹیکسز لگتے ہیں اس میں سے وصول کرتے ہیں۔ بھرتے ہم ہیں، کھاتے یہ لوگ ہیں۔ عوام سمجھ چکی ہے اور سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، یہ عیاشیاں ختم کریں، جتنی عیاشیاں ہیں نا ان کی وہ ختم کریں اپنی۔ سابق حامد میر صاحب نے ایک بل دکھایا کہ 1200 یونٹ اس میں استعمال ہوئے ہیں اور بل کتنا دیا ہے؟ 750 750 روپیہ کے دے کے اس نے قوم پہ احسان کر دیا۔ تو یہ جتنے بھی افسران ان کو سب کو فری ہے۔